بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ طالبات، فہم الحدیث کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہوگا رجب کا مہینہ، جس کے ساتھ بہت ساری بدعات لوگوں نے منسوب کی ہوئی ہیں۔ آج ہم انہی پر بات کریں گے۔ رجب، اس کی وجہ تسمیہ۔ رجب کے معنی ہے کاٹنا، چونکہ اس مہینے میں لوگ پیڑ پودوں اور اس کی شاخوں کو کاٹ دیتے تھے اور اس مہینہ کی عظمت کی وجہ سے اس میں لڑائی بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب پڑ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کا نام آسم رکھا گیا تھا، کیونکہ اس میں تلواروں کی جھنکار نہیں سنائی دیتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں 4، ان میں ایک مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ رجب میں پیش آنے والے جو اہم واقعات تھے: نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ سریہ عبداللہ بن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ کو نخلا کی طرف اسی ماہ میں بھیجا گیا۔ سریہ ابی عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کو قبیلہ جوہینہ کی طرف اسی مہینے میں بھیجا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال اسراء اور معراج کا واقعہ اسی ماہ میں پیش آیا۔ نماز کی فرضیت بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ غزوہ تبوک بھی اسی ماہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ سیدنا خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کی قیادت میں دمشق کی فتح بھی اسی ماہ 14 ہجری میں ہوئی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اسی ماہ 36 ہجری میں شہید کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات اسی ماہ 101 ہجری میں ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ اسی ماہ 110 ہجری کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ محمد بن ادریس شافی رحمہ اللہ کی وفات بھی اسی ماہ 204 ہجری میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کا داخلہ بیت المقدس میں اسی ماہ کی 27 تاریخ 583 ہجری باموافق 2 جنوری 1187 کو ہوا۔ ماہ رجب کی بدعات: ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، یا جو اس سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1718۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 7350۔ من عاملہ یعنی جس نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں، فہوا رد، تو وہ مردود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یوں فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجمعہ اور حدیث کا نمبر ہے 867۔ اما بعد، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امر وہ ہے جسے دین میں ایجاد کر لیا گیا ہو، ایسی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لفظ رجبن جیم دمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شرم کرنا، بڑائی کرنا اور ڈرنا، اور رجبن
जीम के फतह के साथ हो तो उसका मायने है घबराना और शर्म करना, लेकिन इस्तिलाह में ये अरबी साल का 7वां महीना और हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, जिसमें कत्ल करना, खूनरेजी करना, गाली गलोच करना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी चकारी, मतलब हर किस्म का जुर्म हराम है। इस महीने के मतलब अवाम में बहुत सारी बातें जो हैं वो मशहूर हो चुकी हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, तो तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। बस इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें किसी भी तरह के अजाफे या कमी की गुंजाइश नहीं रह गई। अब अगर कोई शख्स इस दीन में किसी तरह का अजाफा करे तो उसका शुमार बिदअत में होगा। कुरान और हदीस में बिदअत की बड़ी मजम्मत आई है, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इस दीन में ऐसी बात इजाद करे या ऐसा काम इजाद करे जो हमारे दीन में से नहीं है तो वो मरदूद है। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 2697। सही मुस्लिम में से हदीस का नंबर है 1718। माह रजब की बहुत सारी जो बिदात हैं उन माशरे में आम हो चुकी हैं। इनमें से चंद जो हैं उन पर बात होगी। पहली तो ये है शब माराज। आपको रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाना और फिर वहां से 7वें आसमान और फिर उससे भी आगे की मिराज कराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मोजज़ात में से एक था। इसी मुनासबत से लोग इस माह की 27वीं रात को जश्न मनाते हैं, चिरागा करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, तमाम रात बेदार रहते हैं और इसे इसरा और मिराज की रात का नाम देते हैं। हालांकि इस रात का तयन सही हदीस के अंदर कहीं भी नहीं है। जितनी भी रवायतें इस रात के तयन में बयान की जाती हैं वो तमाम रवायतें फ़न हदीस का इल्म रखने वालों के नज़दीक यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक गैर साबित और ज़ईफ़ हैं, या फिर वो सही नहीं है, या मनगढ़ंत हैं, या मौजू हैं, या फिर वो ज़ईफ़ हैं। बिलफर्ज अगर इस रात का तयन साबित भी हो जाए तो भी मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं है कि इसे इबादत में शुमार करे या उस रात की इबादत को ख़ास रंग दे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है कि मिराज के महीने और दिन के बारे में कोई कौल कतई दलील नहीं रखता, बल्कि इस सिलसिला की सारी दलीलें मुनकती और मुतज़ाद हैं, जिनसे किसी तरीके की कतईयत साबित ही नहीं होती। अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारक बुरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि शब मिराज की तारीख तो दरकनार, मिराज कब हुई इस महीने में भी इख्तलाफ है। किसी ने रबीउल अव्वल, किसी ने मुहर्रम, तो किसी ने रमज़ानुल मुबारक कहा है। मजीद जानने के लिए आप मिन रहीकिल मखतूम पढ़िए, पेज नंबर है 137। इससे कहीं ज्यादा ये बात काबिल गौर है कि मिराज मक्का में हुई और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 13 साल तक जिंदा रहे। अगर उस दिन कोई खास अमल बाइस बरकत और फजीलत वाला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते और अपने साथियों को भी करने का हुक्म देते, जबकि इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से भी कोई अमल साबित नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि ये एक बिदअत है जिसे बाद में लोगों ने इजाद किया है। इसलिए मुसलमानों के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि इस रात को इस तरह से खुशियां मनाएं, चरागा करें और इस रात को अल्लाह की इबादत के लिए खास करें। और इसके साथ साथ सलात रगाइब वो नमाज है जिसे लोग रजब के पहले जुमा को मगरब और इशा के दरमियान अदा करते हैं। इस नमाज के मुतल्लिक़ हाफ़िज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि माह रजब में किसी ऐसी नमाज का जिक्र नहीं है जिसे खसूसियत का मकाम या शान इम्तियाजी हासिल हो। माह रजब के पहले जुमे की रात में सलात रगाइब की फजीलत में जितनी भी हदीस मरवी हैं वो सब की सब झूठी, बेबुनियाद और बातिल हैं। कोई भी हदीस सही नहीं है और जमहूर उलमा के नज़दीक ये नमाज बिदअत है। 4 सदियां गुजरने के बाद इस बिद्दत का ज़हूर हुआ, इसलिए इन सदियों से पहले गुजरने वाले इस्लाफ को इसका इल्म ही नहीं था और ना ही उनके यहाँ इसका कोई जिक्र मिलता है। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस नमाज के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, सलात रगाइब जो माह रजब के पहले जुमा को अदा की जाती है एक इंतहाई बदतरीन और कबीह बिद्दत है, जबकि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस नमाज को आइमा कराम के मुत्तफ़क़ा फैसले की बुनियाद पर गैर मशरू करार दिया है और फरमाया इस तरह की नमाज बिदती और जाहिल के सिवा कोई और अदा नहीं करता। इनसे यह साबित होता है कि रजब के पहले जुमे को अदा की जाने वाली नमाज का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो नमाज है ये दीन इस्लाम में नई बिदत है, यह एक नई चीज़ है और हर नई चीज़ जो है
جس کو اسلام میں شامل کیا جائے گا وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ماہ رجب میں لوگ کثرت سے روزے بھی رکھتے ہیں اور اسے خیر و برکت کا ذریعہ بھی تصور کرتے ہیں، جبکہ روزہ رکھنے کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت یا اس مہینے کے روزوں کی فضیلت یا اس کے کچھ دنوں کے روزوں کی فضیلت یا اس مہینے میں کسی مخصوص رات کے قیام کی فضیلت، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس کو قابل حجت سمجھا جائے۔ یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات ہیں جو کہ بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ شیخ صالحہ الفوزان حافظہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا رجب کے پہلے دن روزہ رکھنا بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرنا بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رجب میں پہلے دن روزہ رکھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ عمل مسنون ہے، گناہ اور قبیح بدعت ہے۔ شیخ صالح الفوزان کے فتاوی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ماہ رجب میں عمرہ کرنا، اس مہینے میں لوگ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس ماہ کا عمرہ دیگر مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماہ رجب میں عمرہ ادا کیا ہو۔ آپ کے صرف 4 عمروں کا ثبوت ہے۔ 3 عمرے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں اور 1 عمرہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماہ رجب کا عمرہ دیگر مہینوں کے عمرہ سے افضل اور بہتر ہے، ان کا یہ گمان باطل اور مردود ہے۔ رجب کے کنڈے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو جو رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں وہ بھی ایک انتہائی بدترین بدعت ہے۔ یہ ایک رسم بد ہے اور اس کو برا عقیدہ، بد عقیدہ رکھنے والے لوگ ہی مناتے ہیں۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس نے رجب کے کنڈوں کا انکار کیا اور اسے نہ بھرا تو اسے نقصان ہو سکتا ہے یا پھر اس پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ سکتی ہے۔ یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ہیں، بے بنیاد، من گڑت اور توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نسبت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جانب کی جاتی ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ جس نے میرے نام کا کنڈا بھرا اس کی ساری ضرورت پوری ہوگی، اگر نہ ہوئی تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک لکڑہارا جو بہت پریشان حال اور فاقہ کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کا ایک بے سروپا واقعہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور اور معروف ہے کہ اس نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کنڈا بھرا، جس کی وجہ سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، پھر وہ بہت خوشحال بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ماہ رجب کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں سب کی سب بدعات ہیں۔ ان کو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت آپ لوگوں کے حصے میں نہیں آنے والی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس رسم بد اور من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی افسانوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ مسلمانوں کا بدعت سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ صلاۃ رغائب اور رجب کے کنڈوں وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہیں اور اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح کہ شروع میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں فہوا ردن، تو وہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان تمام بدعات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔